جہاں دونوں پارٹیاں آپس میں یہ کانسپریسی کر لیں، اس کو میں خاص طور پر کانسپریسی یا سازش کہہ رہا ہوں، کہ جب دونوں پارٹیاں یہ طے کر لیں کہ انٹرونشن ڈیٹا نہیں پیش کرنا، تو پھر سہانی یادوں کا راج ہوگا، پھر سہانی یادیں آئیں گی نشے کی۔ تو اگلا قدم پتہ کیا ہوگا کہ جی میں سیل فون پہ کسی پرانے نشہ کرنے والے دوست سے رابطہ کروں، اور جب وہ پرانے نشہ کرنے والے دوست سے رابطہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ کہے گا جی چلو ملنے کے لیے مجھے آ جاؤ، اور بندہ یہ سوچ کے اس کے پاس جائے گا کہ میں نشہ نہیں کروں گا لیکن ملنے چلا جاتا ہوں، بس میں ذرا مل کے تھوڑا خوش ہو جاؤں گا۔ اور جب وہ کسی نشہ کرنے والے دوست کے پاس جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ خود بخود بات وہیں تک پہنچ جاتی ہے، دوبارہ نشہ کرنے تک۔ لیکن جب این اے میٹنگ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت سینئر لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو 25 سال ہو گئے۔ آپ کی میٹنگ میں میرا خیال ہے سب سے پرانا 25 سال والا ہوگا، 25 سال والا، ہاں جی۔ اور کراچی میں ایک میٹنگ میں 37 سال والے۔ تو اتنے سینئر آدمی کے سامنے جو اتنے سالوں سے ایک اچھی زندگی گزار رہا ہو، اور یہ زیادہ تر بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مالی طور پر خود مختار ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کا رشتہ دنیا کے ساتھ دوبارہ بحال ہو گیا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ری جوائننگ دی ہیومن ریس۔ اور جتنے این اے میٹنگ والے ہیں وہ بہت معزز بن چکے ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، یعنی جو کچھ نشے میں تنہائی نصیبوں میں آ جاتی ہے وہ ساری ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں آپ سمجھ لیں کہ این اے میٹنگ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ وہاں ڈائریکٹری میں نمبر سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے، اور اس نمبر پہ کوئی بھی کال کر کے تو بات کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ہیزیٹیشن ہو کسی کو وہاں میٹنگ میں جانے کی تو وہ گھر لینے آ جاتے ہیں، گھر چھوڑنے چلے جاتے ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت کی طرح کچھ تھوڑا، تبلیغی جماعت نے ان کی جو ہے پیروی کرتے ہوئے اپنا نظام بنایا تھا۔ یہ شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو الکوہلکس انونیمس ہے یہ پہلے آئی تھی، اور اس کے جو 12 قدم ہے تو تبلیغی جماعت والوں نے ان 12 قدموں کو 6 قدموں میں کنورٹ کر دیا، ذرا بریف کر کے، تو ان کے 6 قدم ہیں، اور کافی ان کے آپس میں رویے ملتے جلتے ہیں۔ اور تبلیغی جماعت میں بھی عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے ذرا اور طرح کی زندگی گزارتے تھے، اور اب وہ ذرا مذہبی ان کے اندر رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ پر این اے میٹنگ جو ہے ایک اسپرچول میٹنگ ہے، جسے روحانی میٹنگ کہا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی بھی مذہب والے آ سکتے ہیں، کوئی رنگ کا کریڈ مذہب، اس میں کوئی پابندی نہیں، اور یہ اپنی مدد آپ کے اصولوں پہ چلتے ہیں۔ اور یہ آہستہ آہستہ پھر کوئی پہلے آتا ہے تو بیچ میں کوئی تھوڑا وہاں بھی ہوتا ہے کہ 4 دن این اے میٹنگ میں آیا پھر غائب ہو گیا، اس کے بعد پھر آ گئے، پھر ریلیپس ہو گیا، پھر واپس آ گئے۔ تو یہ بھی ایک رستہ ہے جو کہ بحالی کی طرف جاتا ہے، اور شیم ہیل ہوتی ہے، کیونکہ وہاں کوئی کسی کو شیم نہیں دے سکتا۔ پچھلے کوئی تقریباً 90 سال سے، آپ سمجھیں 85 سال سے دنیا میں یہ جو تجربہ ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ جو فیلوشپ میٹنگز ہوتی ہیں، سب سے پہلے الکوہلکس انونیمس آئی، اور اس کے بعد پھر نارکوٹکس انونیمس، اور پھر ایلانون۔ لیکن اب تو امریکہ میں یہ میٹنگز ڈائبٹیز کے مریضوں کی بھی ہیں، ڈائبٹیز انونیمس۔ اسی طرح دل کے مریضوں کی الگ میٹنگ ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے دکھڑے اپنے بیان کرتے ہیں۔ اوور ایٹرز کی میٹنگ ہو جاتی ہے۔ جن خواتین کو کوئی ڈیورس ہوئی ہے تو ڈیورسز میٹنگ بھی ایک ہو جاتی ہے، جن کے دکھ ایک جیسے ہوتے ہیں، تو جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کو بہت کمفرٹ پہنچتا ہے۔ کل وہ میں نے سوچا ہے کہ ایک جن کا کیٹریکٹ کا آپریشن ہو تو ان کی بھی میٹنگ ہونی چاہیے، تو کل میری ایک میٹنگ ہوئی ہے طاہر عزیز کے ابا کے ساتھ، تو ان کا آپریشن ہوا تھا، 5 سال ہو گئے تھے،
जो मैंने ऑपरेशन रिसेंटली कराया, 5 साल पहले मेरा खालिक कराया उन्होंने, तो उन्होंने जो बातें की तो उससे मुझे बड़ी इंकरेजमेंट मिली। वैसे मीटिंग तो हमने वैसे ही दोस्ताना माहौल में की थी, लेकिन ज़्यादा बातें वो मुझे बताते रहे कि फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ऐसा हुआ, जिससे कि मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिली। तो मैं समझता हूँ कि जिनका प्रॉब्लम एक जैसा होता है और उसमें एक सीनियर होता है, एक जूनियर होता है, तो सीनियर की तरफ से बहुत कुछ रहमतें फ्लो करती हैं जूनियर की तरफ, और इसमें सीनियर का भी भला होता है। ये जो 12वां कदम जिसको कहते हैं, वो ये होता है कि जब आप बेहतर हो गए हैं, जब आपने फलाह पा ली, तो फिर आप उस बंदे तक पहुंचे जो अभी भी किसी तकलीफ में है। तो ये एनए मीटिंग में कोई रिस्क नहीं होता। वैसे तो पानी पिए तो इसमें भी रिस्क होता है कोई ना कोई, उसमें भी खतरा होता है। वॉशरूम में नहाने चले जाएं तो उसमें भी खतरा होता है, सीढ़ियाँ उतरे तो उसमें खतरा होता है, सड़क पे चले जाएं तो उसमें खतरा होता है, हवाई जहाज में जाएं तो उसमें खतरा होता है। लेकिन एज सच कोई एनए मीटिंग में जो फ़ायदे और नुकसानात की बात देखें तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात यह है कि एनए मीटिंग मुफ्त होती है, और वो वहाँ वो लोग होते हैं जो बिल्कुल उस बंदे जैसे होते हैं। वहाँ कोई किसी को ताना नहीं दे सकता, वहाँ खुल के दिल की बात कर सकते हैं, भड़ास निकाल सकते हैं, और एक दूसरे को मुश्किल वक्त में याद कर सकते हैं। काउंसलिंग तो उसको नहीं कह सकते, वो लेमन मीटिंग होती है जिसमें कोई अपने तजर्बे से दूसरे को गाइड कर रहा होता है, और जब तजर्बे से कोई गाइड कर रहा होता है तो उसको पता होता है कि मैंने कितनी बात करनी है और कहाँ मुझे रुक जाना है। तो वैसे ये है कि जो एक हमारे पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स कहते हैं, वो ज़्यादातर ये कहते हैं जी वहाँ सिगरेट कुछ लोग पीते हैं मीटिंग के बाहर। तो अगर वो मीटिंग के बाहर भी ना पिए, घर जाके पी लें, तो उससे हमारे जो पेशेंट्स हैं, वैसे मैं तो कहता हूँ कि कोई मसला नहीं, वैसे भी लोग बाहर सिगरेट पी रहे होते हैं। अगर आपने नहीं पीना, अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि सिगरेट एक ड्रग है और गेटवे ड्रग है, अगर आप जानते हैं कि सिगरेट के अंदर जो निकोटीन होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग है और आपके अंदर मसाइल पैदा करती है वो चीज़, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज़ से बाज आने लगते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही ने तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.